وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، رمضان کی 27ویں رات، وہ رات جو اپنے اندر اللہ کی بے شمار برکتیں رکھتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس رات میں کچھ خاص چیزیں کیوں حرام کر دی گئی ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ اس رات میں بیوی سے ہم بستری کیوں حرام ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ اس رات کی عبادت میں اس طرح کے اعمال کو گناہ تصور کیا جاتا ہے؟ اس رات کے تقدس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ رات ایک خاص روحانی مقام رکھتی ہے۔ جب ایک شوہر اس رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پاکیزہ اور بے مثال مقام سے وہ غافل ہو جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ کی بے شمار برکتیں ہمیں عطا ہوتی ہیں، اور اگر شوہر اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے تقدس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے اوپر بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس رات کی عبادت کے دوران ہمیں اپنی روحانیت اور تعلق کو اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ میں سے جو اس رات کی حقیقت کو نہیں جانتے، وہ بس میرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اس راز کو جاننا اور سمجھنا آپ کی زندگی کے لیے بہت زیادہ اہم ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس رات میں بیوی سے ہم بستری کیوں حرام ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دل میں اٹھتا ہے، اور اس کا جواب نہ صرف آپ کی دینی معلومات کو بڑھائے گا بلکہ آپ کو اس رات کی حقیقت اور اس کی عبادت کی اہمیت بھی سمجھنے میں مدد کرے گا۔ یہ رات ایک خاص روحانی مقام رکھتی ہے جہاں اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس رات کو جب ہم اپنے جسمانی خواہشات میں ملوث کرتے ہیں تو ہم اس خاص لمحے کے تقدس کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کے اثرات ہمارے ایمان اور روحانیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ یہ رات جو رمضان کی 27ویں رات ہے، ایک ایسا لمحہ ہے جس میں اللہ کی رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس وقت کو ناپاک عمل میں ضائع کر دیتے ہیں تو ہم نے خود کو ایک عظیم موقع سے محروم کر لیا ہے۔ اس رات میں روحانی تعلق اللہ سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کی برکتوں کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ سب سے پہلے تو میں اس رات کی برکت اور فضیلت کے بارے میں بتانا ضروری سمجھوں گی، کیونکہ یہ رات ایسی ہے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں کئی بار آیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس میں کی جانے والی عبادت کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت بن سکتی ہے۔ اس رات میں ایک لمحے کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں زیادہ افضل اور کہیں زیادہ ثواب والی ہے۔ جب تک ہم اس رات کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گی تب تک ہم اس کی عظمت کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات کو ہر مسلمان اپنی عبادت، توبہ اور اللہ سے قربت کے لیے انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ رمضان کی اس 27ویں رات کو بے شمار دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور یہ رات وہ خاص موقع ہوتا ہے جب انسان اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے دربار میں سر جھکا سکتا ہے۔ اس رات میں کی جانے والی عبادات کا اثر ہماری دنیا اور آخرت میں واضح طور پر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں انسانی عقل کو دنگ کر دینے والی ایک حقیقت پر۔ آپ سوچیں کہ اگر آپ کے پاس ایک طاقت ہو جو دنیا کے ہر راز کو جان سکے، ہر سوال کا جواب دے سکے اور ہر مسئلے کا حل نکال سکے، تو آپ کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ بالکل اسی طرح رمضان کی 27ویں رات میں انسان کے لیے وہ خاص دروازہ کھلتا ہے جس کے ذریعے اللہ اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس رات کو عبادت میں گزارے اللہ اسے بے شمار گناہوں سے معاف کر دیتا ہے۔ مطلب اس کے جو گناہ ہوتے ہیں، پچھلے تمام گناہوں میں سے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی ہر جائز خواہش پوری ہوتی ہے۔ اس رات کی عبادت میں انسان کی دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے کسی کا دل پورے یقین سے اللہ کے سامنے جھک جائے۔ جب انسان اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کے دروازے پر روتا ہے تو
تو اللہ اسے اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس رات کی عبادت کو ضائع کر دیں تو ہم نے کس قدر عظیم موقع کو گنوایا۔ کیا ہم اللہ کی اس بے پناہ رحمت کو تھام کر اس کے قریب جا سکتے ہیں، یا اپنی دنیاوی خواہشات میں ملوث ہو کر اس موقع کو کھو بیٹھیں گے؟ یہ سوال ہر مسلمان کو اپنی روحانی زندگی پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اگر ہم اس رات کو عبادت کرنے کی بجائے اپنی خواہشات میں ملوث ہوتے ہیں تو ہم نے خود کو ایسے موقع سے محروم کر لیا جو شاید دوبارہ نہ ملے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہر حکم کے پیچھے اس کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ رمضان کی 27ویں رات کی عبادت کی اہمیت کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس رات میں بیوی سے ہم بستری کیوں حرام ہے۔ اللہ کا حکم ہمیں اپنی خواہشات اور جسمانی لذتوں پر قابو پانے کی دعوت دیتا ہے تاکہ ہم اس رات کی عبادت کے حقیقی مقصد کو سمجھ سکیں۔ جب ہم اپنے جسمانی تقاضوں سے اوپر اٹھ کر روحانیت کی بلندیوں کو چھوتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کے لیے ایک نیا رخ لے آتا ہے۔ اس رات میں ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم اس رات کو جسمانی تعلقات میں ملوث ہو کر ضائع کر دیں تو ہم نے اس کی تقدس کو پامال کر دیا۔ اس رات میں عبادت کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا اور توبہ کرنا ہماری تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس رات کی حقیقت کو سمجھ کر اس کی عبادت میں اپنی دل و جان سے لگنا چاہیے۔ اس رات کی برکتیں وہ خاص نعمتیں ہیں جو انسان کے دل کی گہرائیوں میں اتر کر اسے اپنے رب کی قربت کا حقیقی احساس دلاتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حکایت سنانے والی ہوں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ حکایت ایک ایسی عورت کی ہے جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی، لیکن ایک دن اس کا دل ایک عجیب و غریب تبدیلی سے گزرنے لگا۔ اس عورت کا شوہر ایک بہت ہی صالح اور عبادت گزار شخص تھا، مگر ایک دن اس کا دل دنیاوی لذتوں میں محو ہونے لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو گئی۔ وہ شوہر جو ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتا، اس کی بیوی اسے دنیاوی فتنوں میں ملوث دیکھ کر غمگین ہو گئی۔ اس عورت نے اپنی زندگی کا مقصد دوبارہ سے سمجھا اور اس کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ اللہ اس کے شوہر کو اپنی ہدایت سے نوازے۔ ایک رات جب اس کے شوہر نے عبادت کی تھی تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے شوہر کے دل میں تیری محبت ڈال دے، مطلب اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈال دے تاکہ وہ دنیا کی لذتوں سے ہٹ کر تیری رضا کے لیے جیتا رہے۔ اور پھر وہ معجزہ ہوا جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا تحول ثابت ہوا۔ اللہ نے اس کی دعاؤں کو قبول کیا اور اس کے شوہر کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی کہ وہ دنیا کی فانی چیزوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کے لیے جینے لگا۔ اس حکایت کا نچوڑ یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اس کی زندگی میں بے شمار برکتیں آتی ہیں، لیکن شیطان انسان کو ورگلاتا بھی ہے۔ اگر شیطان کے بہکاوے میں انسان نہ آئے تو پھر یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ یہاں پر میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کرو گے اللہ تمہیں اس کا پورا بدلہ دے گا اور تم اللہ کے سامنے پیش ہو جاؤ گے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا، اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو نہیں۔ اب آپ سوچیں اس عورت کی دعا کتنی دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، اور اس کی نیک نیتی کی بدولت اس کا شوہر اللہ کی ہدایت کی طرف مائل ہو گیا۔ یہ ایک انسانی عقل کو دنگ کر دینے والی حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندے کی نیت اور دعا کو رد نہیں کرتا۔ جب دل کی گہرائیوں سے کسی کا دل اللہ کے لیے جھک جاتا ہے تو اللہ اپنے بے شمار رحمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس حکایت کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں اور نیت میں خلوص رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے عمل اور نیت کو اللہ کے لیے صاف کر لیں تو اللہ ہمارے لیے ہر مشکل کا حل نکال دے گا۔ جب انسان اپنے رب کی رضا کے لیے جیتا ہے تو اس کی زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آج کل کی عورتوں اور مردوں کی حالت پر ذرا غور کریں۔ دونوں ایک دوسرے کی کمیوں کو دیکھ کر زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کا آغاز اپنے اندر سے ہوتا ہے۔ اگر ایک عورت فیشنیبل ہے تو دوسری عورت دیکھ کر کہتی میں فیشنیبل کیوں نہیں۔
اگر ایک عورت زینت کرتی ہے، خود کو سنوارتی ہے، بناؤ سنگھار کرتی ہے اور پھر بناؤ سنگھار کر کے گھر سے باہر جاتی ہے، غیر مردوں کو دکھاتی ہے، دوسرے مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، تو دوسری عورت جو اس کو دیکھ رہی ہے وہ بھی اپنے شوہر سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے بھی ایسا ہی فیشنیبل بننا ہے، ایسے ہی فیشنیبل بننا ہے، میں بھی ایسی ہی بنوں گی جیسی یہ عورت ہے، میں بھی ایسے ہی بناؤ سنگھار کروں گی جیسے اس عورت نے کیا، دیکھو کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ حالانکہ اسے چاہیے کہ وہ دوسرے کی بھی اصلاح کرے اور خود بھی سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، خود کو روکے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے۔ ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہوگا اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ ہم اپنے شوہروں اور بیویوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری خواہشات کو پورا کریں، مطلب شوہر بیوی سے توقع رکھتا ہے اور بیوی شوہر سے۔ شوہر کہتا ہے میری ہر خواہش پوری ہو، میرا ہر حکم مانا جائے، اور بیوی کہتی ہے میری ہر خواہش، میری ہر ضرورت پوری ہو، میرا حکم مانا جائے، گھر میں میری چلے گی، میری سرداری ہے۔ پیاری بہنوں، ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ ہمیں اپنی نیتوں کو صاف کرنا ہوگا اور اپنے کردار کو بہتر بنانا ہوگا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے پر چلیں گے تو ہمیں ہر فتنے اور مشکل سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو ایک ایسا پیغام دینا چاہتی ہوں جس میں غور کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت ساری عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے گھر میں غربت آ چکی ہے۔ آپ میں سے اکثر عورتیں ایسی ہوں گی، ہر ایک کی بات تو نہیں کر رہی، لیکن کچھ عورتیں ضرور ہوں گی جن کے گھر میں غربت آ چکی ہے، بے سکونی ہے اور لڑائیاں بڑھ گئی ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ جس گھر میں میاں بیوی محبت اور سکون کے ساتھ رہتے ہیں وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ وہ گھر ایک جنت کا نمونہ بن جاتا ہے جس میں محبت، احترام اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ وہاں اللہ اپنے بندوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازتا ہے۔ لیکن وہ گھر جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے محبت رکھتے ہیں، شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت ہوتی ہے، بیوی کے لیے شوہر کے دل میں محبت ہوتی ہے، وہاں فکر و فاقے کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ ایسا گھر اللہ کی خوشنودی سے بھرپور ہوتا ہے، جہاں ہر ایک دوسرے کا دکھ درد ہوتا ہے۔ ایک شوہر ہے تو وہ بیوی کا دکھ درد سمجھتا ہے، بیوی ہے تو شوہر کا دکھ درد سمجھتی ہے اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنی زبان سے ایک دوسرے کے دل کو زخمی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جب ہم بد کلامی کرتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کو نظر انداز کرتے ہیں، تو وہ رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھر سے دور ہو جاتی ہیں۔ آپ میں سے کتنی عورتیں ہوں گی جو اپنے گھر کی پریشانیوں اور غربت کا رونا رو رہی ہوں گی؟ پچھلے دنوں ایک عورت آئی، وہ بھی اسی طرح غربت کا رونا رو رہی تھی۔ بج ہمارے گھر میں غربت آ گئی، لیکن پتہ نہیں چلتا کہ آئی کیسے۔ غربت کی اصل وجہ کیا ہے؟ اچھا بھلا خوشحال گھر تھا، لیکن غربت آ گئی ہے، گھر میں فاقے ہو رہے، کھانے پینے کو کچھ نہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ سوچتی ہے کہ آخر ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے جن کے گھر میں غربت آ چکی ہے، کیوں ہمارا گھر غربت کا شکار ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر گھروں میں یہ پریشانی صرف اس لیے آتی ہے کیونکہ وہاں میاں بیوی کے درمیان بد کلامی اور لڑائی جھگڑے کی فضا ہوتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمتیں اس گھر سے دور ہو جاتی ہیں۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان محبت، احترام اور الفت کا رشتہ ہونا چاہیے۔ بیوی اور شوہر کے درمیان محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، عزت اور احترام کا رشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ہمارے گھر پر چھا جاتی ہیں، پہرا دیتی ہیں۔ لیکن جب ہم بد کلامی کرتی ہیں تو وہ رحمتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں اور پھر ہم خود غربت اور پریشانی کی دلدل میں پھنس جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس بات پر کہ جب گھر میں لڑائیاں اور بد کلامی ہوتی ہے تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے؟ اس کا اثر صرف میاں بیوی تک نہیں رہتا بلکہ پورے گھر کی فضا پر پڑتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ جس گھر میں سکون اور محبت کی کمی ہوتی ہے وہاں کے بچے بھی بے سکون اور پریشان رہتے ہیں؟ وہ گھر جو محبت اور احترام سے خالی ہوتا ہے وہاں کا ہر فرد اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس کرتا ہے، اندر سے خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ غربت صرف مالی نہیں ہوتی بلکہ وہ اندرونی سکون کی بھی ہوتی ہے جو ایک محبت بھرے ماحول میں ہی ملتی ہے۔ جب ہم اپنے شریک حیات کے ساتھ بدسلوکی کرتی ہیں تو ہم نہ صرف اپنے گھر کی خوشیوں کو ختم کرتی ہیں
بلکہ ہم اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کی رحمتوں کو بھی خود سے دور کر دیتی ہیں۔ پیاری بہنوں، اس کے برعکس جب ہم اپنے شریک حیات کے ساتھ محبت، معافی اور قربانی کے جذبات کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ میاں بیوی کے تعلقات صرف ایک دنیاوی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنے رشتوں کو اللہ کی رضا کے مطابق نہیں نبھاتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ پریشانیاں کیا، ٹینشنیں آ جاتی ہیں، مصیبتیں، بیماریاں، تکلیفیں، تنگیاں، سب کچھ ہماری زندگی میں آ کر ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے رشتے کو اللہ کی رضا کے مطابق نبھاتے ہیں تو وہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں اور سکون لاتا ہے۔ ایک اور قول ہے، جس گھر میں محبت ہوتی ہے وہاں ہر دکھ آسان ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے گھروں میں سکون اور خوشی چاہتی ہیں تو اگر چاہتی ہیں تو ہمیں اپنے دلوں میں محبت بھرنی ہوگی، اپنے لہجے میں شیرینی بھرنی ہوگی، ایک دوسرے کو عزت دینی ہوگی اور اللہ سے دعا کرنی ہوگی کہ وہ ہمارے گھروں میں برکتیں ڈالے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہوگی کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ جب ہم اس راستے پر چلیں گی تو اللہ ہمیں کبھی بھی مشکلات میں نہیں چھوڑے گا اور ہماری زندگیوں میں سکون کا چراغ روشن ہو جائے گا۔ اکثر مرد اور عورتیں رمضان کو اپنی خواہشات میں گزار دیتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ یہ جو رمضان ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمیں اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانا چاہیے۔ رمضان کا مقصد صرف روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانا ہے، اپنی گناہوں سے توبہ کرنا ہے اور اللہ کے قریب جانا ہے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہوتا ہے، پھر بھی انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، نفس کے پیچھے چلتا ہے۔ جب ہم اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتے ہیں تو ہم رمضان کی اصل روح کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ انسان کی روح کو پاک کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، مگر جب انسان اپنے نفس کی لذتوں میں گم رہتا ہے تو وہ اللہ کی رضا سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ایک گہرا سوال ہے جو ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ ہم رمضان کو کیسے گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اس مہینے کی حقیقت کو سمجھتے ہیں یا ہم اسے رسمی طور پر روزہ رکھ کر خود کو مطمئن کر لیتے ہیں؟ ایک حکایت ہے کہ ایک آدمی رمضان کے مہینے میں اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ روزہ رکھتا، راتوں کو قیام کرتا اور اپنی دعاؤں میں مخلص تھا۔ ایک دن اس نے اپنے دل میں سوچا، کیوں نہ آج رات کو میں اپنے نفس کو مزید آزماؤں اور شیطان کی ہر چال کو ناکام بناؤں۔ اور اس رات اس نے مکمل طور پر اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کر دیا۔ صبح جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور دل میں سکون تھا۔ اس نے خود سے کہا، جب میں نے اپنے نفس کو قابو کیا، اللہ کی رضا کی طرف بڑھا تو میری زندگی میں سکون اور برکتیں آ گئیں۔ یہ حکایت جو ہے، چھوٹی سی سبق آموز حکایت، ہمیں سکھاتی ہے کہ رمضان میں اپنی خواہشات کو قابو پانا اور اللہ کی رضا کو اولویت دینا ہمارے لیے سکون اور اطمینان لے کر آتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، یقیناً تمہاری ہمت اور طاقت کے باوجود تمہاری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنی کوشش کرو، کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے عطا دے، اور وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تمہاری روح کو نکھار سکے۔ میرے اور آپ کے میٹھے نبی نے فرمایا، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہماری تقدیریں بدلتی ہیں۔ تمہارا ہر عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو اور تمہیں اللہ کی طرف سے بے شمار انعامات ملیں گے۔ یہ فرمان اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ رمضان کی عبادت اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس میں ہماری زندگیوں میں برکت اور سکون آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ہم رمضان کے مہینے کو محض نفس کی خواہش کو پورا کرنے میں گزاریں گے تو ہم نے اللہ کی عظیم رحمتوں کو ضائع کر دیا۔ اللہ کے وعدے پر ایمان رکھنا چاہیے کہ جو شخص رمضان میں اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے، اللہ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ آج کل کی عورتوں کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر خواتین رمضان کو صرف کھانے پینے اور ظاہری عبادات تک محدود رکھتی ہیں۔ وہ اپنی روحانی زندگی کو بہتر بنانے کی بجائے دنیاوی خواہشات میں غرق رہتی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں اپنے نفس کی تربیت دینے کا ہے، اور اگر ہم رمضان میں بھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہیں تو ہم اس مہینے کی حقیقت کو سمجھنے میں ناکام رہ جاتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ تمہاری اصل کامیابی اس بات میں ہے کہ تم اپنی روحانی ترقی کی طرف بڑھو،
اللہ سے قربت حاصل کرو، اللہ کے قریب ہو جاؤ اور اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دو۔ جب تم اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے مطابق قابو پاؤ گی تو تمہارے دل میں سکون اور اطمینان آئے گا۔ اللہ کی رضا ہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ تب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اپنے نفس کی لذتوں کو قابو کر کے اللہ کے قریب جائیں۔ یہ بات ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ یہ مہینہ ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کا موقع دیتا ہے۔ اگر ہم رمضان کو محض دنیاوی خوشیوں میں گزاریں گے تو ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ رمضان میں ہمیں اپنی روحانیت کو بڑھانا چاہیے اور ہر دن کو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں گناہوں سے بچنا چاہیے، عبادات میں مخلص ہونا اور اپنے دل کی پاکیزگی پر توجہ دینا، یہی رمضان کی حقیقت ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں تو اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں برسیں گی، ہماری زندگیوں میں سکون اور خوشی آ جائے گی۔ اب کس کس کا رونا رویا جائے۔ آج کل میرے معاشرے کی کچھ بے حیا لڑکیاں ایسی ہیں جو اپنے کردار اور عزت کو پامال کر کے اپنے فریب میں خوش رہتی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ جہاں ایک طرف مسلمان لڑکیاں اپنی حیا اور عفت کا پیکر بن کر اپنی زندگی گزار رہی ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ لڑکیاں اپنی عزت کو دنیاوی چمک دمک اور لذتوں کی خاطر بیچ دیتی ہیں۔ ان لڑکیوں کا حال ایسا ہو چکا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر خود کو دکھانے، ہر کسی کی نظروں میں آنے اور دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی حیا اور وقار کو قربان کر دیتی ہیں۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو اپنی عزت کے بدلے غیر ضروری چیزوں کو ترجیح دیتی ہیں اور یہ بھول جاتی ہیں کہ ان کی عزت ان کے لیے ایک قیمتی خزانہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے ہی محفوظ رکھنی چاہیے۔ جب ہم اپنے معاشرے کی ان لڑکیوں کو دیکھتی ہیں، قسم خدا کی جب بھی ان لڑکیوں پر نظر پڑتی ہے جو بے حیائی کے راستے پر چل پڑی ہیں تو دل دکھتا ہے۔ یہ لڑکیاں نہیں سمجھ پاتی کہ جو کچھ وہ دنیاوی طور پر حاصل کر رہی ہیں وہ تو عارضی ہے۔ اللہ کی رضا اور اس کی عبادت کے راستے پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ انہیں یہ نہیں سمجھ آتا کہ یہ بیہودہ راستہ، یہ غیر مناسب تعلقات اور یہ جھوٹی آزادی انہیں نہ تو سکون دے سکتی ہے اور نہ ہی کوئی حقیقی خوشی دے سکتی ہے۔ ان لڑکیوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جس راستے پر وہ چل رہی ہیں وہ ان کے لیے درد، پشیمانی اور ذلت کا باعث بنے گا۔ کتنی لڑکیاں ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد بیہودہ ویڈیوز کے ذریعے ذلیل ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے معاشرے کی ان لڑکیوں کو یہ سمجھانا ہے کہ اللہ کی رضا میں ہی ان کی کامیابی ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے حدود مقرر کی ہیں تاکہ ہم اپنی عزت اور وقار کو بچا سکیں، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو درست راستے پر گزار سکیں۔ کوئی بھی کامیابی یا شہرت جو اللہ کے راستے سے دور ہو کر حاصل کی جائے وہ کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتی۔ جب تک ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کے احکام کو نہ مانیں تب تک ہم اپنی عزت اور سکون سے دور رہیں گی۔ ان لڑکیوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل جمال اور خوبصورتی وہی ہے جو اللہ کی رضا اور حیا میں ہو۔ ہر وہ لمحہ جو اللہ کی رضا کے لیے گزارا جائے وہ دراصل حقیقت میں کامیاب زندگی ہے۔ ایسا نہیں کہ ان لڑکیوں کو محض ڈرا دیا جائے، بلکہ ہمیں ان کے دلوں میں اس بات کی اہمیت اور حقیقت بٹھانی ہوگی کہ یہ بے حیائی کا راستہ ان کے لیے خوشی کا نہیں بلکہ پشیمانی اور اذیت کا باعث بنے گا۔ ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ اللہ کی رضا کے راستے پر چل کر ہی انسان